نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسم النقشبندی الحنفی آج سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 اور 15 کی میں انشاءاللہ تفسیر کروں گا اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے اندر جو ایک معاشرتی سوشل سائیکالوجی اس کے اندر جو پڑی ہوئی ہے، جس کا نہ صرف ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق ہے بلکہ بہت سارے ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے کے طبقات ہیں، ایک تو معاشرے کے طبقات اس حوالے سے ہے نا کہ اس میں لوگ کس کس حساب سے جی رہے ہیں، کون کون سے اس کے اندر لوگوں کی ایک وہ موجود ہے جو نسل کے حوالے سے کہہ لیں، ذات پات کے حوالے سے کہہ لیں۔ میں اس طبقات کی بات نہیں کر رہا، میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ جو سوچ و فکر کے حوالے سے جو طبقہ ہے، اس کے اندر کس طریقے سے یہ جو دو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں کس طریقے سے انسان کی اس سوشل سائیکالوجی کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس طریقے سے اس سوشل سائیکالوجی کا جو ایک نیگیٹو آسپیکٹ ہے، اس کا جو ایک منفی پہلو اور جو منفی رجحان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے روک رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے آیت نمبر 14 کا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تم میں سے بعض کی اولادیں اور ان کی بیویاں ان کے دشمن ہیں، بس تم ان سے بچتے رہو، اور اگر تم انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو اور ان کو بخش دو، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ آیت نمبر 15 کا ترجمہ یہ ہے، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس عظیم اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے تم لوگوں کے لیے۔ اب یہ جو اس کا ترجمہ ہے نا، یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے اندر اس بات کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ کو طبقہ بتایا ہے، جس کے اندر کہ انسان مشغول ہو کر پھنس کر اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ عدو لکم، تمہارے دشمن۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تلواریں اور بندوقیں لے کر، اور جب بھی آپ گھر میں گھستے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی ایسی دشمنی کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو جان سے مارنے کا خطرہ ہو۔ اس سے اس دشمنی کی بات نہیں ہے، یہ وہ دشمنی ہے جو شیطان نے آپ اللہ تعالیٰ سے جو مہلت مانگی تھی، اس وقت جس چیز کی بات ہوئی تھی وہ چیز، یہ اس دشمنی کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باز رکھتے ہیں۔ یہ آپ کو آپ کی اولاد اور آپ کا جو بیویاں ہیں، اس کی فاضروم سے مراد یہ ہے کہ ان سے بچتے رہو۔ مثلا دیکھیں، جو صحابہ اکرام تھے نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو بہت سارے ایسے صحابہ تھے کہ ان کی بیویوں نے جو مکہ میں رہتی تھیں، اولاد تھی، وہ روتے تھے، اور وہ اپنے جو ہے نا تو ان کے پاس آ کر ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کس کے اوپر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس طرح رو دھو کر جو ہے نا کیا کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتے تھے اپنے باپ کی۔ جو مرد حضرات تھے ان کو ہجرت سے بھی روک لیتے، جہاد سے بھی روک لیتے، اور بہت ساری چیزوں سے ان کو روک لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت جو اس کا جو شان نزول ہے وہ بھی یہی ہے کہ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی تھی کہ وہ ان کو روک لیتے تھے۔ تو جب وہ لوگ مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہ تو بڑے ہی زبردست طریقے سے یہاں پر جو ہے تو لوگوں کو فقہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے، دین کی سمجھ بھی ان کو آ گئی ہے، انہوں نے فقہ کی تعلیم بھی لی ہے، دین کے سمجھنے کی تعلیم بھی لی ہے، اور ہمارے بچوں نے چونکہ رو دھو کے ہمارے دلوں میں نرمیاں پیدا کر کے ہمیں روک لیا تھا،
تو جب ہم جہاد پر نکلنے کی کوشش کرتے تھے تب بھی وہ جو ہے تو رو دھو کر روک لیتے تھے، یعنی ان کے دل میں ایک نرمی پیدا کر دیتے تھے، اور اس رونے دھونے سے کیا ہوتا، یہ لوگ رک جاتے تھے۔ تو جب یہ رک جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے تو نازل فرمائی، اور اس آیت کے اندر آگے جو ہے نا کہ جب تم معاف کر دو اور ان کو جو ہے تو درگزر کرو، ان سے ان کو بخش دو، تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو افراد تھے جن کو اس طرح رو دھو کر روک لیا تھا، تو ان کو جب یہ بات پتہ لگی کہ یار یہ تو بڑا، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو سزا دی جائے، ان بچوں کو اور بیویوں کو، کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے اور دین کے کام سے ہمیں کیوں روکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کو بخش دو، معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ تو ان کو غصہ اس بات پر آیا تھا کہ یار یہ تو انہوں نے ہمیں روک لیا اس طریقے سے۔ اب یہاں پر آج کے دور کی جو نفسیات چل رہی ہے، دیکھیں یہ 1400 سال پہلے ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے، اور وہ جو ہے تو بہت تکلیف میں تھے، اور ہجرت کا ان کو حکم ہوا۔ اس وقت ان کو ہجرت کے لیے، دیکھیں اب پہلے مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اور نبی علیہ السلام جب ہجرت فرماتے ہیں اور کچھ لوگ رک جائیں اپنے بیویوں کی اور بچوں کی جو ہے تو رونے دھونے سے اور دل کے نرمی سے، تو آپ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افرادی قوت کی کمی ہوگی۔ اور افرادی قوت کا ایک سائیکلوجیکل امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے اوپر ایک بہت نیگیٹو طریقے سے اس کا امپیکٹ جاتا ہے، دشمن پر جو ہے نا، جو امپیکٹ ہوتا ہے بڑا نیگیٹو ہوتا ہے جب وہ تعداد دیکھتے ہیں کہ یار ان کے، اور جب لوگ رک جائیں تو دشمن پر ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے، کس طریقے سے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور جب لوگ زیادہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے تو ان کے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ یہ نیگیٹو امپیکٹ اور پازیٹیو امپیکٹ کا مطلب ہے۔ اب جب یہ چیز ہو گئی نا تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے، یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم ایک تو سزا نہ دو، دوسری بات یہ کہ ان کے جو یہ ہیلے بہانے ہیں، جس طریقے سے یہ جو ہے تو تمہیں مشغول رکھتے ہیں اس سے بچو۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں بیٹیاں کس طریقے سے آنسو بہا کر، بیویاں کس طریقے سے 2 نمبری کے آنسو بہا کر اور ایموشنلی بلیک میل کرتی ہیں خامندوں کو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو، اور وہ ان کی ان ضروریات کو، اور ان ضروریات نہیں بلکہ خواہشات کو، ان کی جو لغو خواہشات ہیں۔ کالج میں دیکھا، یونیورسٹی میں دیکھا، کسی کے پاس گاڑی ہے تو کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، وہ ضدیں شروع کی۔ تو باپ اگر کسی ایسی پوسٹ پر ہے کہ جہاں پر حرام کا مال، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے کہ جس میں حرام کا مال جو ہے تو بڑا کھلا ہے، تو وہ رشوت دینا شروع کر دیتا ہے، وہ حرام کاریاں شروع کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں جس طریقے سے یہ زنا ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے، اور اس کے اندر جس طریقے سے یہ انوالومنٹس ہیں، اور جو میڈیسنز آئی ہوئی ہیں، اور جو باقی جو ہے تو آلات آپ کو دستیاب ہیں، اس نے بھی اس چیز کو اسی لیے بہت زیادہ پروموشن دی ہے کہ خواتین جو ہے تو انہوں نے اپنا جسم بیچ کر بھی اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی بڑی بہت بٹر ریالٹی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے کوئی اس کو مائنڈ نہ کرے، بلکہ اس کو بیٹھ کر سوچو کہ آپ کر کیا رہے ہو۔ اگر خاوند سخت ہے نا تو بیویوں نے، بیٹیوں نے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے۔ اس طریقے سے بیٹے ہیں، اگر وہ سخت ہے باپ، تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا جی؟ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے کسی نے پاؤڈر کی اسمگلنگ کی ہے، کسی نے کسی اور چیز کی اسمگلنگ کی ہے، کوئی چھوٹی موٹی چوری چکاریوں میں مبتلا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی شراب کی چھوٹی موٹی اسمگلنگ کر لیتا ہے، کوئی موبائل چوری کر لیتا ہے، باہر سڑکوں پر جو ہے تو پستول دکھا کر چیزیں۔ یہ بڑے اچھے گھرانے کے لوگ ہیں، یعنی ان کے والدین شریف لوگ ہیں، کیونکہ ہر ایک تو ایسا نہیں ہے نا کہ پورے، اگر میں صرف پوری دنیا کی بات نہیں، صرف پاکستان کو ایز اے سیمپل میں لے کے بات کروں تو 25 کروڑ کی آبادی میں کیا 25 کے 25 کروڑ اس طرح؟ نہیں جی، اس طرح نہیں ہے۔ آپ کی آبادی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی تمام خواتین اور پاکستان کی تمام بیٹیاں اس طرح، نعوذ باللہ، یا مسلمانوں کی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن میجارٹی آپ کی اب اس طرف جا رہی ہے، آپ 50% کا مارجن کراس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں چونکہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے میرا تعلق رہا ہے، اور میں نے جب آغاز کیا تھا پڑھانے کا تو میں پرائمری اسکول سے میں نے پڑھانا شروع کیا تھا، اور پھر یونیورسٹی پر میرا کریئر جا کر ختم ہوا ہے۔ میں نے یونیورسٹی لیول پر بھی ٹیچنگ کی ہے، اور تقریباً وہاں پر بھی میں نے 10 سال یونیورسٹی میں کام کیا۔ میں نے بہت کلوزلی ان لوگوں کو آبزرو کیا، میں نے بہت کلوزلی آبزرو کیا۔ میرے پاس یعنی بیٹیوں کے حوالے سے جب ان کو کسی فحش حرکت میں ان کو گھیرا گیا ہے تو ان کے والدین کے اس کے اوپر بڑے ہی نیگیٹو ریمارکس تھے کہ آپ کا ہماری بیٹی سے کیا کام ہے کہ آپ نے اس کو پکڑا ہے،
اور ان کو غلط کاموں میں پکڑا ہے، تو ان کے جوابات کیا آئے ہیں؟ جوابات یہ آئے ہیں کہ بچے ہیں، 20-22 سال کی لڑکی بچی ہے، 20-22 سال کا لڑکا بچہ ہے، یہ وہ مکر و فریب ہے۔ یہ دیکھیں باپ کیا کہہ رہا ہے، باپ کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ میں اپنی یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اور جگہوں پر بھی میرے بڑے دوست ہیں اور بڑے بزرگ لوگ میرے ساتھ جو ہے تو جن کا اٹیچمنٹ رہی ہے، ان میں سے کچھ فوت ہو گئے، ان کے بچے ہیں۔ باقاعدہ ہم جب بیٹھتے ہیں کبھی، آج بھی جو مجلس لگتی ہے جس میں کہ ایک لوگ آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں مجھ سے، چیزوں کے حوالے سے جو چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جو بحث ہوتی ہے بڑی عمدہ بحث ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے بچتے رہو، فاحذروہم، تو ان سے بچتے رہو۔ کیا مطلب ان کی ایموشنل بلیک میلنگ میں نہیں آنا، ان کے لیے ایسے کام نہیں کرنے کہ تم برباد ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز اس طریقے سے ہے کہ جو چلتی رہی ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا، جب آپ یہ پروموٹ کیسے ہوتی ہے، جب آپ بیٹی کے یا بیٹے کی ایک ایموشنل بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں اور ان کی ایک خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، یہ وہ فرسٹ آپ کا آپ ان کو جو ہے تو بنیاد، ایک پہلا اسٹون ہے یا پہلی برک ہے جو آپ قائم کرتے ہیں کس کے اندر، اس بنیاد میں، کہ جس کے بعد آگے چل کر یہ وہ تباہی پھیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پر روکنے کا آپ کو کہا ہے، یعنی والدین کو، اسپیشلی خاوند کو بہت سخت ہونا چاہیے اس معاملے میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے، کیونکہ آپ نے بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، لیکن بچوں کی ضروریات میں اور ان کے تعیشات میں اور ان کی جو خواہشات ہیں اس میں بڑا فرق ہے۔ لہٰذا یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے، تو ان کا جو مکر و حیلہ ہے نا وہ بہت ہی خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو وہی بتا دیا کہ جس طریقے سے ان کو وہ رو دھو کے انہوں نے روکا، اور وہ پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کر دو، وہ یہی چیز تو ان کو جہاد سے روک لیا۔ جب جہاد پر جاتے رونا دھونا شروع کر، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں خاوند جا کر کدھر بیٹھا ہوا ہے، وہ باہر دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہے۔ اچھا میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے ہیں، میرے پاس بڑی اطلاعات ہیں جی اس چیز کی، کہ بیویاں جو یہاں پر ان کے خاوند وہاں پر پیسہ کما کے یہاں پر بیچتے ہیں، اور میں نے ان کو اس پیسے کو اس طرح اڑاتے دیکھا ہے، اور میں نے ان کے بہت عجیب و غریب قسم کی اخلاقی اطوار دیکھے ہیں۔ خاوند کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ادھر کما کما کے ان کو پیسے بھیج رہے ہیں، یہاں پر یہ اپنی تمام عیاشیاں پوری کر رہی ہیں۔ بس اس سے آگے میں نہیں جاتا، اتنا اشارہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو ان خواتین کے لیے اتنی بات ہے کہ اللہ کا خوف کریں، اور ان خاوندوں کے لیے کہ خدا کے لیے اپنے بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے گدھا نہ بنے، ٹھیک ہے، گدھا نہیں بننا۔ اب وہ گدھا نہیں بننا، وہ یہ ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے ان کو ابتلا کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ آپ کو چیک کر رہا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کے اور آپ نے رشوت بھی لی اور ملک سے باہر بھی چلے گئے، اور پھر جو ہے تو اس کے علاوہ جو پھر معاشرے کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے، پھر جب بیوی کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے، بچیوں کے پاس بھی ہوتا ہے، اور گھر میں کوئی مرد دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، جو ایک مرد ہے وہ باہر گیا ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر جو اس پر دیکھا جاتا ہے، اور پھر جو فساد اور جو اخلاقی گراوٹ گھر میں آتی ہے، اور جو بدکاریوں کا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے، اس کا بھی وہ مرد ذمہ دار ہے۔ لہذا مرد کو چاہیے باہر جانے سے پہلے 36 مرتبہ سوچے کہ میں یہ بچے، یہ اپنی جوان بیوی، اور یہ جو ہے تو میں کس پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ دولت کمانے کے لیے اور لوگوں میں ناک اونچی کرنے کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ناک تو میری بظاہر اونچی ہوگی، لیکن جب میں آؤں گا تو لوگ مجھے دیکھ کے چپ کے ہنسیں گے کہ اس کی بیویوں اور بیٹیوں کا کردار کیا ہے اور وہ کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ سب نہیں، لیکن بہت ساری اس میں ایسی ہیں۔ تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مرد جب اس معاشرے میں جیتا ہے اور جو علائق اور جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں وہ ان سے لڑتا ہے، فائٹ کرتا ہے، اور بچوں کی جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور ان کے تعیشات کی طرف نہیں جاتا، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عنده اجر عظیم، تو ایسے لوگوں کے اللہ کے پاس عظیم الشان اجر ہے، عظیم الشان اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے اندر ہی اسی چیز پر پھر اہل سنت نے یہ بات بھی، جو ہمارے علماء ہیں اور جو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ خواص البشر جو ہیں وہ خواص ملائکہ سے جو ہے نا تو افضل ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام تمام خواص ملائکہ سے افضل ہیں،
اور جو اولیاء اکرام ہیں وہ جو ہے تو عوام ملائکہ سے افضل ہے، کیونکہ اولیاء اکرام اپنی تمام خواہشات کو وہ بالکل مار دیتے ہیں اور وہ توکل کا راستہ اختیار کرتے ہیں. لیکن جس نے توکل اور تقوی کا راستہ اختیار کیا وہ بچ گیا. اور جو توکل کے اندر جو ہے نا اعالے بہانے گھڑتا ہے اور تقوی کے اندر جو ہے تو ادھر سے کیا کریں جی بچے ہیں ان کی بھی تو ضرورتیں پوری کرنی ہے تو اب کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں غلط ہیں کہ اسکول میں بچوں کو نہ پڑھانا اور پھر ٹیوشن پہ پڑھانا، یہ سب حرام کاری ہیں. ان حرام کاریوں سے بچیں، کیونکہ یہی حرام کاریاں، یہی رزق حرام جب بچوں میں داخل ہوتا ہے ان کے اندر مزید شر و فساد شیطان اور نفس کو مضبوط کرتا ہے، جس سے ان میں طرح طرح کے بہانے پیدا ہوتے ہیں اور شیطان کے لیے ان کو تسخیر کر لینا، ان کو فتح کرنا آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا ہر باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان آیات کی روشنی میں ٹرین کرے اور اپنی تربیت بھی کرے، اور کم از کم صبح شام 2 ٹائم چاہے 10 مرتبہ درود ہو چاہے 1 مرتبہ ہو یہ ضرور پڑھے، اور سوتے ہوئے بھی استغفار کی ایک تسبیح کر لے. رب اغفر لی میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ کہنے میں، اور صبح جب اٹھے تو اٹھتے ہوئے بھی اٹھنے کی دعا پڑھے اور ساتھ میں استغفار کر لے، کیونکہ جب جس کا شروع کا عمل اور رات کا عمل استغفار کے ساتھ ہو اور بیچ میں جو اعمال ہوں اللہ تعالیٰ اس کے تمام برے اعمال کو بخش دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.